الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو عامتاً نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے. حضور کے اس ارشاد کا مطلب اور ترجمہ یہ، آپ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو نکاح کرنے کی طاقت ہو، یعنی بیوی کو لا کر اس کے اخراجات برداشت کرنے کی، اس کا مہر ادا کرنے کی، تم میں سے جن کے اندر صلاحیت اور طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے. ہاں، اگر کوئی آدمی اتنا مفلوق الحال ہے، اتنا خستہ حال ہے کہ مہر بھی ادا نہیں کر سکتا اور نکاح کے بعد بیوی کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو تو چاہیے کہ روزے رکھے اور روزے رکھ کر اپنی شہوت کو کنٹرول کرے. ورنہ جو نکاح کر سکتا ہو، بیوی کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، مہر ادا کر سکتا ہو، تو اس کو تو ضرور نکاح کرنا چاہیے. اور نکاح کے دو اہم فائدے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیے ہیں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح آدمی کی نگاہ کو نیچا کرنے والا ہے. پاکیزہ نکاح کے نتیجے میں مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت آسانی سے کر سکتا ہے، عورتیں، لڑکیاں اپنی نگاہوں کی حفاظت آسانی سے کر سکتی ہیں. تو نکاح کا ایک فائدہ حضور نے ذکر کیا غض بصر، کہ نگاہوں کو یہ نیچا کرنے والا ہے. اور دوسرا فائدہ ذکر کیا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ دو اہم فائدے ہیں نکاح کے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نکاح والا تحفہ جو انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس امت کو تو آپ ہی کے ذریعے سے ملا. تو اس تحفے کے دو اہم مقصد ہیں کہ آدمی کی نگاہ، اس کی حفاظت ہو، غلط نگاہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور شرمگاہ کی حفاظت ہو، غلط معاملات جو ہوتے ہیں اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو نکاح کے نتیجے میں ایک مسلمان مرد کو اور ایک مسلمان عورت کو یہ دونوں فائدے حاصل ہونے چاہیے، تب کہا جائے گا کہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ انہیں حاصل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی نکاح میں. کوئی آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہے آسانی سے کر سکتا ہے. اب وہ شادی شدہ جوڑے جن کے نکاح ہو چکے ہیں، زمانہ ہو چکا، اس کے باوجود ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں، شرمگاہ میں پاکیزگی نہیں، تو نہ نکاح میں کوئی قصور ہے، نہ شریعت کی تعلیم میں کوئی قصور ہے. خود انہی لوگوں کا قصور ہے جو نکاح کے فوائد کو اپنی زندگی میں اپنانے کے بجائے ٹھکرائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ کہ انسانی معاشرہ، مسلم معاشرہ پاکیزہ بنے، نورانیت والا ہو، روحانیت والا ہو. اب جس سماج میں مردوں کی نگاہوں میں پاکیزگی نہ ہو، عورتوں کی نگاہوں میں پاکیزگی نہ ہو، شرمگاہ کے معاملے میں احتیاط نہ ہو، تو وہ معاشرہ گندا معاشرہ کہلاتا ہے، گرا ہوا معاشرہ کہلاتا ہے. اور آج بھی دنیا کے وہ لوگ، وہ قومیں جن کے یہاں عفت کا، پاکیزگی کا،
اپنے آپ کو، اپنی عزت کو سنبھالنے کا اہتمام نہیں ہے، اور آزادی کے ساتھ بے راہ روی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، جس کو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا دیکھ لیا، جس کے ساتھ چاہا اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لیا۔ تو ایسے معاشرے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس لیے کہ جو انسان ایسا معاشرہ بنائے ہوئے ہیں، چاہے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ بڑے مزے کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے حالات معلوم کریں گے تو حد سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اس لیے کہ چین اور سکون تو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت کی تعلیمات پہ رکھا ہے۔ آج بھی ایسے گندے ماحول میں، جبکہ گندگیاں عام ہو گئی، عورتوں کی آوارگی عام ہو گئی، بے پردگی عام ہو گئی، موبائل کے اندر ہر چیز کی برائی عام ہو گئی، کتابیں اور اشتہارات اس طرح عریانیت والے عام ہو گئے، لیکن آج بھی جو مرد اور جو عورت اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنی شرمگاہ کو، تو آپ اس سے پوچھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا سکون دے رکھا ہے۔ اور جو گندگیوں میں مبتلا ہے، دیکھنے میں تو تھوڑی دیر کے مزے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی زندگی کو پریشانی میں ڈال رہا ہے، اور ایسے لوگ پریشانی رہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنے، اس لیے کتنی عمدہ ہدایتیں دی، کتنی بہترین تعلیمات دی۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ آج ہم ان تعلیمات کو اپنانے کے بجائے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی جو لوگ اور جو سماج، جو معاشرہ، جس علاقے کے لوگ شریعت کی ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور کریں گے تو یقیناً ان کا معاشرہ پاکیزہ بھی بنے گا، چین اور سکون والا بھی بنے گا، اور حقیقی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کریں گے۔ اس پاکیزگی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین احکام دیے۔ مردوں کو کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو جب باہر نکلو تو، عورتوں کو کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ سب سے پہلے بہکنے والی چیز یہ نگاہ ہے۔ انسان کی نگاہ جب غلط دیکھتی ہے تو خیالات غلط بنتے ہیں، اور خیالات جب غلط بنتے ہیں تو اندر کے جذبات غلط بنتے ہیں، اور جذبات جب غلط ہوتے ہیں تو قدم غلط چیز کی طرف اٹھتے ہیں، اور پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دل کو پورے انسانی جسم کا بادشاہ بنایا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا دل بادشاہ ہے، اور دل کی حکومت باقی تمام اعضاء پر ہے۔ دل کہے گا تو ہی آنکھیں دیکھے گی، ہاتھ پکڑیں گے، پیر چلیں گے، زبان بولے گی۔ لیکن ہم اور تھوڑی باریکی میں جائے تو یہ آنکھوں کے اثرات بھی دل پر پڑتے ہیں، اور آنکھ کے دیکھے ہوئے مناظر کے مطابق دل فیصلے کرتا ہے۔ آنکھوں کے مناظر کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں دل و دماغ پر۔ میں اور آپ اگر ہسپتال میں جائیں گے، بیماروں کو دیکھیں گے، مریضوں کو دیکھیں گے، ان کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، یہ منظر جب ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل میں رحمت کا، ہمدردی کا، خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس بیمار کے لیے تو اچھا معاملہ کر دے، اس کو شفا دے دے، اس کو اس تکلیف سے نجات دے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو کہ نہ ہو۔ لیکن آنکھ نے یہ منظر دیکھا تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ کسی کو دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، خواہ کسی پر زیادتی کر رہا ہے، تو دل میں اس ظالم کے متعلق نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس مظلوم کے متعلق مدد کا اور نصرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آدمی کی آنکھوں کے مناظر کے اثرات دل پر بھی پڑتے ہیں۔ تو یہ نگاہیں اگر یہ غلط چیزیں دیکھے گی تو دل پر اثر پڑے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نگاہوں کو نیچا رکھو، مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا۔ پھر عورتوں کو یہ کہا کہ تم جتنا ہو سکے گھروں میں ہی رہو۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں دی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے آج کے ان تعلیمات کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اسی لیے برائیاں، بے چینیاں، گناہ اور اس گناہ کے نتیجے میں پریشانیاں مسلم معاشرے میں عام ہو گئی۔ ورنہ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے اگلوں نے بھی عزتیں پائی ہے، عزت کی زندگی گزاری ہے، خوشیوں کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور انہی کامیابیوں کے ساتھ ہی زندگی سے گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں۔ تو پھر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں رہو۔ یہ سب تعلیمات دی گئی، تو آپ سوچو گے کہ ان تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ کیا؟ یہی نچوڑ نکلے گا کہ یہ سماج اور یہ معاشرہ ایک پاکیزہ زندگی گزارے، جس میں نہ نگاہیں ناپاک ہو،
نہ دل و دماغ ناپاک ہو، نہ شرمگاہ کا گندگی میں ملوث اور مبتلا ہونا لازم ہے۔ تو عورتوں کو کہا گھروں میں رہو، وقرن فی بیوتکن، اور اگر گھر سے باہر نکلنا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیمات دی کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے جاؤ، اور اگر بغیر شادی کی وہ لڑکی اور عورت ہے تو باپ کی اجازت سے جاؤ، یا باپ نہ ہو تو گھر میں جو ذمہ دار ہے اس کی اجازت سے جاؤ۔ اور حضور نے اس کی اتنی اہمیت بتلائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے تو جیسے ہی گھر کے باہر وہ قدم رکھتی ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آئے گی برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گی۔ اب یہ کتنی اہم چیز ہے، آج ہماری عورتوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہی ہیں، بس دل میں آیا برقع پہنا یا نہیں پہنا اور چلے باہر، میاں صاحب گھر میں آئے تو گھر بند ہے، فون پر تو کہا میں تو یہاں آئی ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی، یہ کیوں کی کہ عورت باہر نکلے گی تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے المرأۃ عورۃ، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، عورتیں چھپانے کی چیز ہے، جب یہ باہر نکلتی ہیں گھر کے تو شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، خود ان کو بھی بہکاتا ہے اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی بہکاتا ہے۔ تو پہلی پابندی یہ لگائی کہ جانا ہو تو شوہر کی اجازت سے جاؤ، یا پھر نکاح نہیں ہوا ہے تو باپ کی اجازت سے جاؤ۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ جب باہر جاؤ اجازت لے کر تو سادہ لباس میں جاؤ، بن سور کر مت جاؤ۔ یہ تعلیمات اسی لیے سنا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں یہ تعلیمات ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس کی تعلیمات کیا بتا رہی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کیا ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر باہر جانا بھی ہو عورت کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سادہ لباس میں جائے، خوشبو لگا کر، بن سور کر اور تیار ہو کر نہ جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے عورتیں اگر باہر جاتی ہیں تو کیا حال کرتی ہیں۔ گھر میں اس کو حکم ہے کہ زینت اختیار کرے شوہر کے لیے، بن سور کر رہے، وہاں آج کل کی عورتوں کو اہتمام نہیں، گھر میں تو جیسا چاہا رہ لیتی ہیں، اور اگر باہر جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہے، مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جانا ہے تو وہ بن سور کر جاتی ہے۔ سراسر تعلیمات نبویہ کے خلاف یہ عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فتنوں میں مبتلا ہونے کی نوبت آتی ہے، اللہ بچائے۔ تو پہلے تو شریعت نے تعلیم یہ دی عورتوں کے کہ جتنا ہو سکے گھر میں رہو، اور اگر باہر جانا ہے اجازت سے جاؤ، اور سیدھے سادے لباس میں جاؤ، بن سور کر اور خوشبو لگا کر تو ہرگز مت جاؤ۔ خوشبو کے معاملے میں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے تاکہ اس کی خوشبو غیر محرم تک پہنچے اور ان کی توجہ اس کی طرف آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت تو ایسی ہے، ایسی ویسی کا مطلب بدکار ہے، زناکار ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر باہر جانے کی ضرورت ہو اجازت لے کر جاؤ، بنے سورے بغیر جاؤ، خوشبو لگائے بغیر جاؤ، اور پردے کے اہتمام کے ساتھ جاؤ۔ قرآن نے حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں جلباب اس زمانے کی بڑی چادر ہوا کرتی تھی جو سر سے لے کر پیر تک ہوتی تھی، پورے بدن کو چھپاتی تھی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو لازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو بھی کہہ دو کہ جب باہر جانے کی نوبت نہ آئے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے پورے جسم پر ڈال کر جائے تاکہ ان کا نہ کوئی چہرہ دیکھ سکے نہ ان کے جسم کی ساخت کسی کے سامنے آ سکے، پردے کا اہتمام کر کے جائے۔ اور حضور نے اہتمام کیا، خود آپ معصوم ہونے کے باوجود عورتوں سے پردہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی زوجیت کے لیے قبول فرمایا۔ وہ عورتیں کتنی خوش نصیب ہوں گی امہات المومنین جن کو زوجہ بنایا گیا، بیوی بنایا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کیسی پاکیزہ طبیعت کی ہوں گی، کیسے پاکیزہ دل رکھنے والے ہوں گے۔
لیکن اس کے باوجود حضور ان سے بھی پردہ کرواتے تھے۔ تو مشکاتی میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیویاں ہیں، کہ ہم موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے حضرت بلال اذان دیتے تھے، یہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان دیتے تھے، گویا مؤذن رسول، یہ خدمت ان کے حوالے تھی اذان کی بھی۔ تو وہ داخل ہوئے، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، نابینا تھے۔ جب وہ داخل ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ تم پردے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہیں، یعنی جو شخص ابھی آ رہے ہیں ان کی تو بینائی ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے حضور نے ان کو بھی کیا تعلیم دی، افا عمیاوان انتما، وہ نابینا ہے، وہ تم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم تو دونوں دیکھنے والی ہو، تم دونوں بھی کیا نابینا ہو، وہ اگر اس مجلس میں آئیں گے تو تمہاری تو دونوں کی نظر پڑے گی، پردہ کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا چونکہ اس وقت جو مسلمانوں کا مزاج تھا اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر قربان ہو جانے کا، اللہ کے رسول نے حکم دیا بس عمل کرنا ہے، یہ تو آج ہم پیچھے ہو گئے، ہمارے سامنے اسلامی احکامات آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے اور مسلمان عمل کرنے کے معاملے میں پیچھے رہتا ہے۔ اس دور میں، نبوی دور میں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن نے حکم دیا اور اس پر عمل کرنے میں وہ لوگ تاخیر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد، کوئی بات اور کوئی حکم دیا ہو اور حضرات صحابہ اور صحابیات اس پر عمل کرنے کے معاملے میں ذرا بھی لیٹ ہوں، بالکل نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام المومنین فرماتی ہے کہ مسلمان عورتوں نے بڑی بڑی چادریں پہن کر نکلنا اس کا اہتمام شروع کر دیا، کہ جب باہر نکلنے کی نوبت آتی تھی تو ہمیشہ وہ چادر پہن کر اپنے پورے جسم کو چھپا کر باہر نکلا کرتی تھی۔ بہرحال تو یہ نکاح کے مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی کی، مرد ہو یا عورت ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، اور اسی حفاظت کی خاطر یہ احکام دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں بھی نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے، اور عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی یہ بے پردگی بہت سی مرتبہ گندگیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ معاشرہ بنائے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ جو بدکاریاں، برائیاں، آنکھوں کی گندگی، دل و دماغ کی گندگی، شرمگاہ کی گندگی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فضل کا، حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔